حصار عافیت گر ہوس کنی غالب، حصار عافیت گر ہوس کنی غالب، چما بحلقہ رندان خاک سار بیا۔ السلام علیکم ناظرین، میرے شوق دا نہیں اعتبار تینوں، آجا ویکھ میرا اعتبار آجا۔ تو ناظرین، اس غزل کا 5واں اور آخری شعر اور مقطع لے کر آپ کی خدمت میں آج حاضر ہو رہا ہوں۔ جو احباب میں سمجھتا ہوں کہ مرزا غالب کو سمجھنا چاہتے ہیں، مرزا غالب کے ساتھ واقعی اپنا تعلق رکھتے ہیں، تو انہوں نے تو یہ چاروں ویڈیو جو اس سے پہلے ہیں وہ ضرور دیکھی ہوں گی۔ اور اگر غالب کے ساتھ پھر وہ تعلق نہیں ہے جو کہ ایک غالب کے چاہنے والے کا ہونا چاہیے، تو پھر ظاہر ہے وہ الگ بات ہے کہ اس نے یہ ویڈیو نہ دیکھی۔ یقین جانیے مزہ آیا ہے مجھے تو ویڈیو بناتے ہوئے بھی اور پڑھتے ہوئے بھی، اور میں ریکمینڈ کروں گا کہ غلام علی خان صاحب کا وہ جو اصل کلام ہے، میرے شوق دا نہیں اعتبار تینوں، وہ ضرور سنیے گا، مزہ آ جائے گا۔ چنانچہ بلا تاخیر ویڈیو شروع کرتا ہوں۔ آج کا شعر ہے اور یہ مقطع ہے اس غزل کا، حصار عافیت گر ہوس کنی غالب۔ تو فارسی میں ہے اور میں اپنے سابقہ دستور کے مطابق پہلے اس کا اردو میں ترجمہ کرتا ہوں، لفظ بہ لفظ ترجمہ کروں گا، سمجھا کر کروں گا، اس طرح سے کروں گا کہ آپ کو فارسی آ جائے گی۔ وہ احباب جو کہ فارسی سے بالکل نابلد ہیں، بالکل ناواقف ہیں، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر وہ میری یہ 5 ویڈیوز دیکھ لیں تو اچھی خاصی ان کی جو ہے فارسی فہمی جو ہے وہ ترقی کر جائے گی۔ تو بہرحال، حصار عافیت، عافیت کا حصار، یعنی حصار آپ سمجھتے ہی ہیں، کسی بھی چیز کے گرد اگر چاروں طرف کوئی دیوار بنا دی جائے تو اس کو ہم حصار کہتے ہیں۔ عافیت یعنی ہر مصیبت بلا سے انسان جو ہے وہ محفوظ ہو، تو حصار عافیت یہ جو ہوتی ہے، یاد رکھیے گا فارسی کے اندر یہ بڑی یہ جو ہوتی ہے، اس کے بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں، اور یہاں یوں سمجھے کہ یہ تعمیم کے لیے ہے، یعنی ہر قسم کی عافیت کا حصار۔ گر ہوس کنی غالب، اے غالب اگر تو چاہتا ہے کہ ہر قسم کی مصیبت سے، ہر قسم کی آفت شامت سے محفوظ ہو جائے، ایک ایسے حصار میں آ جائے جو سراپا عافیت ہو، عافیت کا حصار۔ چما بحلقہ رندان خاک سار بیاؤ، چو کا مطلب ہوتا ہے فارسی میں کی طرح، جیسے اردو میں کی مانند کہتے ہیں نا، یا کی طرح یا کی مانند، بالکل اسی طرح سے فارسی میں چو ما فارسی میں ہم کو کہتے ہیں۔ یہ تھوڑے سا مختلف لفظ ہے، فارسی میں من میں کو کہتے ہیں، ما جو ہے وہ ہم کو کہتے ہیں، اور تو جو ہے یاد رکھیے گا وہ بالکل جس طرح سے ہم اردو میں تو کہتے ہیں کہ تو آیا یا تو کدھر جا رہا ہے، فارسی میں اسی طرح سے تو ہی کہتے ہیں، اور تم کو شما کہتے ہیں۔ ہاں، یہ تھوڑا سا فرق ہے، ہم اردو میں شما وغیرہ بالکل نہیں بولتے، تو فارسی میں شما جو ہے وہ تم کو یا آپ کو، یعنی ایک سے زائد اگر سامنے ہو، ان کو مخاطب کر رہا ہو انسان، تو پھر اس کو شما کہتے ہیں۔ تو ماں کہتے ہیں فارسی کے اندر ہم کو، چوما یعنی ہماری طرح، بحلقہ رندان خاک سار، تو پھر کیا کر، غالب کہتا ہے کہ حصار عافیت گر ہوس کنی غالب، چما بحلقہ رندان خاک سار، تو پھر رندان خاکسار کا جو حلقہ ہے، یعنی وہ رند لوگ جو کہ اپنے آپ کو مٹی سمجھتے ہیں، جن میں کوئی تکبر نہیں ہے، جن میں کوئی بڑائی نہیں ہے، جو بیچارے اپنے آپ کو خاکسار سمجھتے ہیں۔ سار کا جو لفظ ہوتا ہے یہ فارسی میں کی طرح یا کی مانند کے معنی دیتا ہے، اور یہ جس کے ساتھ بھی بطور لاحقہ لگایا جائے تو یہ اسی طرح سے معنی دیتا ہے۔ ہم اردو میں بہت سارے الفاظ کے ساتھ یہ لفظ جو ہے سار کا لگاتے ہیں اور ایک مرکب بنا لیتے ہیں، ٹھیک۔ تو بہرحال، چما بحلقہ رندان خاک سار، تو پھر اے غالب ہماری طرح تو بھی رندان خاکسار کے حلقے میں آ جا، یعنی وہ رند لوگ، وہ رند مشرب لوگ کہ جو خاکسار ہیں اور ایک حلقہ بنائے بیٹھے ہیں، تو پھر ان کی ٹولی میں آ جا، ان کے گروپ میں شامل ہو جا، بیا تو پھر ان میں آ جا۔
تو گویا کہ اس شعر میں غالب نے عافیت کا ایک راستہ جو ہے وہ بتایا ہے کہ یہ جو دنیا دار لوگ ہیں، یہ جو ہر وقت دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، جو ہر وقت زر کی خواہش رکھے ہوئے ہیں، اگر آپ ان کی چال چلیں گے، ان کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے تو پھر ہر وقت پریشان رہیں گے۔ لیکن اس کے برعکس اگر آپ رندان خاکسار کے حلقے میں شامل ہو جائیں گے، یعنی وہ لوگ کہ جو اپنے آپ کو مٹی سمجھتے ہیں، جن میں تکبر نہیں ہے، جن کی منزل سونا اور چاندی اور کوئی ڈالر اور کوئی یورو نہیں ہے آج کی کرنسیاں، تو پھر آ جا ان کے حلقے میں آ جا، یعنی دنیا داری چھوڑ دے، دنیا داری چھوڑ کر فقیری کی لائن جو ہے یہ اختیار کر لے، تو پھر تجھے جو ہے ہر قسم کی عافیت اور امن جو ہے وہ حاصل رہے۔ اب آتے ہیں صوفی تبسم صاحب کے اس لافانی ترجمے کی طرف کہ جس نے میں سمجھتا ہوں کہ مرزا غالب کی اس فارسی غزل کو بھی دوام بخش دیا، ورنہ مرزا غالب کے فارسی کلام میں تو بہت ساری غزلیں ہیں، پوری یوں سمجھے کہ 2 جلدوں پر مشتمل ہیں، اور بہت کم جو ہیں ہمارے ہند و پاک کے اندر وہ سنی یا سمجھی جاتی ہیں، لیکن یہ ایک ایسی غزل ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ ہر گلی کوچے میں جو ہے وہ سنی سمجھی جاتی ہے۔ تو یہ اس غزل کو جو مقام ملا تو اس کا سیرا صوفی تبسم کے اس ترجمے کی طرف ہے جو اب میں کرنے جا رہا ہوں۔ سکھی وسنا جے تو چاہنا اے میرے غالبہ ایسے جہان اندر، سکھی وسنا جے تو چاہنا اے میرے غالبہ ایسے جہان اندر، آجا رنداں دی بزم وچ آ بہ جا، آجا رنداں دی بزم وچ آ بہ جا، ایتھے بیٹھ دے نے خاک سار آ جا۔ تو ناظرین، جو احباب پنجابی سمجھتے ہیں ان کے لیے تو یہ بالکل واضح ہوگا، اس میں کوئی ایسی پیچیدگی نہیں ہے، لیکن مجھے معلوم ہے کہ میرے بہت سے احباب جو ہیں وہ ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ یقیناً پنجابی سے نابلد ہوں گے، تو ان کی خدمت میں اس کا ترجمہ بھی ساتھ ساتھ میں کر دیتا ہوں۔ تو سکھی وسنا جے تو چاہنا ہے، سکھی کا مطلب ہوتا ہے آرام سے، عافیت، یہ عافیت کا ترجمہ ہے۔ سکھی وسنا رہنا، اگر تو چاہتا ہے کہ غالب اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ اگر تو چاہتا ہے کہ سکون سے رہے، آرام سے رہے، سکھ اور چین سے رہے، ٹھیک، میرے غالبہ ایسے جہان اندر، میرے غالب اس جہان اندر، یعنی اس کائنات میں، اس دنیا میں، یعنی اے غالب اگر تو اس دنیا میں سکھ اور چین سے رہنا چاہتا ہے، آجا رنداں دی بزم وچ آ بہ جا، تو بزم وہی فارسی کا لفظ ہے، مجلس اور محفل، تو پھر اے غالب اٹھ اور ہم رندوں کی مجلس میں آ کے بیٹھ جا، ایتھے بیٹھ دے نے خاک سار آ جا، کیونکہ یہاں جو خاکسار ہیں یہاں وہ بیٹھے ہیں، یہاں متکبر نہیں بیٹھے، بلکہ یہاں بڑی دھیمی طبیعت والے غیر متکبر لوگ جو ہیں یہاں بیٹھے ہیں، تو آ جا ان میں بیٹھ جا۔ تو ناظرین، امید ہے کہ آج آپ کو یہ غزل جو ہے فارسی میں غالب کی مکمل طور پر سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور میں بھی اب چاہوں گا کہ جہاں میں نے چاروں اشعار جو ہیں وہ گنگنائے ہیں تو اس کو بھی جو ہے تھوڑا سا گنگنا دیتا ہوں اور عملی کی طرز میں، تاکہ اب آپ کو کچھ جو ہے اندازہ ہو جائے کہ یہ کس قدر خوبصورت لے اور طرز میں جو ہے کلام گایا اور پڑھا گیا ہے۔ سکھی وسنا جے تو چاہنا اے میرے غالب ایس جہان اندر، سکھی وسنا جے تو چاہنا اے میرے غالب ایس جہان اندر، آجا رنداں دی بزم وچ آ بہ جا، ایتھے بیٹھ دے نے خاک سارے آ جا، میرے شوق دا نہیں اعتبار تینوں، آ جا ویکھ میرا انتظار آ جا، میرے شوق دا نہیں اعتبار تینوں، آ جا ویکھ میرا انتظار آ جا، میرے شوق دا نہیں اعتبار تینوں۔
تو ناظرین آج یہ غالب کی غزل مکمل ہو گئی، اس کے ساتھ اب آپ سے اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔